بسم اللہ الرحمن الرحیم 13، 14، 15 شعبان یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ کو 7 مبین کا خاص وظیفہ، سورۃ یاسین کا خاص وظیفہ۔ شب برات کو 7 مبین کا وظیفہ ایک خاص عمل سمجھا جاتا ہے جو لوگ رزق، مغفرت، برکت کے لیے کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورۃ یاسین میں موجود 7 بار آنے والے لفظ مبین پر مبنی ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، 7 مبین کا وظیفہ، یہ وظیفہ عام طور پر اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، باوضو ہو کر 2 نفل نیت حاجت پڑھیں۔ نمبر 2، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ نمبر 3، سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ ہر مرتبہ جب مبین کا لفظ آئے وہاں پر رک کر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ نمبر 4، آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ عمل خاص طور پر مشکلات، رزق میں برکت، قرض سے نجات اور مغفرت کے لیے کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، 13، 14 اور 15 شعبان یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن یہ وظیفہ کریں۔ 15 شعبان کی رات کو اسلامی تعلیمات میں ایک بابرکت اور اہم رات مانا جاتا ہے۔ اسے لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الرحمت اور شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں اور رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، 13، 14، 15 شعبان، بدھ، جمعرات، جمعہ، شب برات ایک عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور مغفرت نازل ہوتی ہے۔ آپ نے 7 مبین کے وظیفے اور مکمل رہنمائی کی درخواست کی، تو آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اس رات میں کیا کیا جا سکتا ہے اور اس کا کیا مقام مرتبہ ہے۔ معزز سامعین کرام، 7 مبین کا وظیفہ تفصیل سے۔ یہ وظیفہ سورۃ یاسین کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ سورۃ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اور اس میں برکت اور قبولیت کے بے شمار فضیلتیں موجود ہیں۔ طریقہ کار: نمبر 1، وضو کر کے پاک صاف جگہ پر بیٹھیں۔ نمبر 2، درود شریف 3 بار پڑھیں۔ درود ابراہیمی یا درود شریف جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ معزز سامعین کرام، نمبر 3، سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کریں۔ نمبر 4، جب بھی لفظ مبین آئے وہاں رک کر دعا مانگیں۔ نمبر 5، 7ویں مبین پر رک کر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، مثلا رزق، صحت، کامیابی، گناہوں کی معافی، اولاد، برکت، ان کے لیے دعا کریں۔ نمبر 6، سورۃ یاسین مکمل کرنے کے بعد 3 بار درود شریف پڑھ کر دعا کریں۔ یہ وظیفہ مشکلات کے حل، رزق میں برکت، قرض سے نجات اور بیماریوں سے شفا کے لیے بہت مؤثر مانا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، نمبر 2، شب برات کی اہمیت اور فضیلت۔ یہ رات مغفرت، رزق کی تقسیم اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے۔ کئی احادیث میں اس رات کی اہمیت کا ذکر ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ سب کو بخش دیتے ہیں، یعنی مشرک اور کینہ کو نہیں بخشتے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو عبادت کرو اور اس دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی دنیا کے قریب آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے میں اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے میں اسے رزق دوں۔ یہ اعلان فجر تک جاری رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، نمبر 3، شب برات میں کیے جانے والے اعمال۔ یہ رات دعا، عبادت اور اللہ کی رحمت سمیٹنے کا بہترین موقع ہے۔ نمبر 1، نماز اور نوافل۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ مغفرت کے لیے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت حاجات کے لیے، 6 رکعت نفل۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ 3 بار 2 رکعت نماز پڑھیں، پہلی 2 رکعت لمبی عمر اور دوسری 2 رکعت رزق میں برکت اور تیسری 2 رکعت برے انجام سے حفاظت کے لیے۔ نمبر 2، سورۃ یاسین کی تلاوت۔ 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کر 3 نیتوں سے دعا کریں۔ نمبر 1، لمبی عمر اور ایمان پر خاتمے کے لیے۔ نمبر 2، رزق میں برکت اور آسانیوں کے لیے۔ نمبر 3، مصیبتوں سے نجات اور مشکلات کے حل کے لیے۔ نمبر 3، استغفار اور درود شریف۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ پڑھیں۔ درود شریف کی کثرت کریں۔ نمبر 4، قبرستان جانا اگر ممکن ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان گئے اور وہاں اہل قبور کے لیے دعا کی۔ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ممکن ہو تو قبرستان جا کر فاتحہ پڑھیں۔ نمبر 4، شب برات کی حقیقت پر ایک دلچسپ واقعہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا جو شدید قرض میں ڈوبا ہوا تھا اور بہت پریشان تھا۔ اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، مجھے ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میرے قرض کی مشکل آسان ہو جائے اور میرا رزق وسیع ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 15 شعبان کی رات کو عبادت میں گزارو، سورۃ یاسین پڑھو اور اللہ سے استغفار کرو، اور یہ رات مغفرت اور رزق کی تقسیم کی رات ہے۔ وہ شخص اس رات جا کر اللہ سے مانگتا رہا اور کچھ ہی دن کے بعد اس کی مشکلات ختم ہو گئیں اور اس کا قرض بھی اتر گیا۔ نمبر 5، شب برات کے متعلق چند مشہور اقوال۔ نمبر 1، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک شب برات ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرنا مستحب ہے کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ نمبر 3، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو شخص اس رات کو عبادت میں گزارے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ نتیجہ، 15 شعبان شب برات اللہ کی خاص رحمت اور بخش کی رات ہے۔ اس رات عبادت، دعا اور استغفار کا خاص اہتمام کریں۔ 7 مبین کا وظیفہ بہت مؤثر ہے اور حاجات پوری ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سورۃ یاسین، درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں۔ نفل نمازیں اور دعا خاص طور پر مانگیں۔ اگر ممکن ہو تو قبرستان جا کر دعا کریں۔ یہ سب اعمال اللہ کی قربت کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو مزید وضاحت یا کوئی مخصوص دعا درکار ہو تو بتائیں۔ 15 شعبان شب برات کی مزید تفصیل اور مکمل رہنمائی۔ 15 شعبان جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، اسلامی مہینے شعبان کی 15ویں رات کو آتی ہے۔ یہ رات مغفرت،
رحمت، رزق کی تقسیم اور دعا کی قبولیت کے لیے کی رات ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی بخش دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے نجات دوں؟ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات عبادت کرتے ہوئے پایا، اور جب میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کو بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، شب برات میں کیے جانے والے خاص اعمال: نمبر 1، 7 مبین کا وظیفہ، سورۃ یاسین کا خاص عمل۔ یہ وظیفہ حاجات، پریشانیوں، رزق، گناہوں کی معافی کے لیے بہت مؤثر مانا جاتا ہے۔ طریقہ: نمبر 1، وضو کر کے پاک صاف جگہ بیٹھیں۔ نمبر 2، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ نمبر 3، سورۃ یاسین پڑھیں، اور جب مبین کا لفظ آئے وہاں رک کر دعا کریں۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔